زمین اور ماحول چیپٹر 3 کلاس نحو مطالعہ پاکستان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے شمالی مغربی پہاڑی سلسلے، نارتھ ویسٹرن ماؤنٹین رینج اور مغربی پہاڑی سلسلے، ویسٹرن ماؤنٹین رینجز۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ یعنی کہ نارتھ ویسٹرن ماؤنٹین رینج اور مغربی پہاڑی سلسلے، ویسٹرن ماؤنٹین رینجز۔ دو پہاڑی سلسلوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر ریسنٹلی لیکچر میں دیکھا جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، شمالی پہاڑی سلسلے، اس کے بعد شمالی مغربی پہاڑی سلسلے اور تیسرے نمبر پر مغربی پہاڑی سلسلے۔ تو شمالی پہاڑی سلسلے کے بارے میں ہم نے ریسنٹلی لیکچر میں، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا اس کے بارے میں۔ تو آج کا جو بیسیکلی ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ شمالی مغربی پہاڑی سلسلے ہے اور مغربی پہاڑی سلسلے ہیں۔ تو آج ان 2 پہاڑی سلسلوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارا چیپٹر نیم بھی زمین اور ماحول ہے کہ دیکھا جائے کہ پاکستان کی زمین کیسی ہے، پاکستان کی زمین کتنے فیصد پہاڑوں پر اور کتنے فیصد سطح مرتفع پر، سطح مرتفع پوٹوہار، سطح مرتفع اور اس کے بعد میدانوں پر مشتمل ہے۔ تو اس کے بارے میں دیکھا جائے، اس کے بارے میں یہ چیپٹر ہے۔ پھر ماحول یعنی ادھر کا انوائرمنٹ جو ہے پاکستان کا وہ کس قسم کا ہے، اس کے بارے میں یہ چیپٹر ہے۔ کتنے قسم کے موسم پائے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ خاص طور پر چیپٹر ہے۔ تو کل ہم نے شمالی پہاڑی سلسلے کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ، نارتھ ویسٹرن ماؤنٹین رینج اور ویسٹرن ماؤنٹین رینجز، مغربی پہاڑی سلسلے کے بارے میں پڑھا۔ تو اس کو آج سب سے پہلے ہم شمالی مغربی پہاڑی سلسلے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ اگر دیکھا جائے پاکستان کے اسکیچ میں تو ایک بڑا پہاڑی سلسلہ اس میں آتا ہے جس کو ہم کوہ ہندوکش بھی کہتے ہیں۔ تو کوہ ہندوکش کو اگر تفصیل سے پڑھا جائے، کوہ ہندوکش میں اگر دیکھا جائے یہ پہاڑ شمال مغرب کی جانب ہے اور اس کوہ ہندوکش کے پہاڑ میں دریائے کابل جو ہے وہ اس کی سمت جو ہے وہ ان پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ اگر تیسرے پوائنٹ میں بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو تیسرے پوائنٹ میں افغانستان، اس کا کوہ ہندوکش کا حصہ اگر دیکھا جائے، یہ مغرب کی سائڈ پر دیکھیں لکھا ہوا ہے نا کہ شمال مغرب، یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے شمال مغرب کی جانب واقع ہے۔ تو مغرب میں کون سا ملک آتا ہے؟ افغانستان، ایران، اور پاکستان کی سب سے لمبی ترین جو سرحد ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہے جسے ڈیوڈن لائن بھی کہتے ہیں۔ تو اب ان پہاڑی سلسلوں میں سے دریائے کابل بھی نکلتا ہے۔ اگر تیسرا پوائنٹ دیکھا جائے تو افغانستان کوہ ہندوکش کا جو علاقہ ہے، کوہ ہندوکش کے جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ زیادہ تر افغانستان کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 4 میں اب کوہ ہندوکش کی اگر لمبائی دیکھی جائے تو 7690 میٹر اس کی لمبائی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 5 میں دیکھا جائے تو کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے میں اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو اس میں جو مشہور وادیاں ہیں وہ ایک چترال کی وادی، دیر اور سوار، یہ 3 قسم کے یعنی خوبصورت جو مقام ہے، وادیاں جو ہے وہ اسی پہاڑی سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ جس میں ہم نے کوہ ہندوکش کو ڈسکس کیا۔ اب ہم پڑھیں کیونکہ بیسیکلی دیکھا جائے 2 قسم کے ٹاپک ہیں آج ہمارے، ایک شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ اور دوسرا مغربی پہاڑی سلسلہ۔ تو مغربی پہاڑی سلسلے کے بارے میں ہم پڑھیں گے ویسٹرن ماؤنٹین رینجز۔ تو اس میں سب سے پہلا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ کس کا ہے؟ کوہ سفید کا۔ اب کوہ سفید کو دیکھا جائے تو یہ دریائے کابل، کوہ سفید کے پہاڑی سلسلے میں دریائے کابل جو ہے وہ بھی ان پہاڑی سلسلوں سے نکلتا ہے۔ اور اگر اس کی بلندی دیکھی جائے کوہ سفید کی تو اس کی جو بلندی ہے 3600 میٹر اس کی بلندی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے پوائنٹ میں اگر دیکھا جائے تو اسی پہاڑی سلسلے میں درہ خیبر جو ہے وہ کوہ سفید کے پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے۔ آگے مغربی پہاڑی سلسلے میں جو دوسرا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، پہلا پہاڑی سلسلہ جو ہے بلند ترین وہ کوہ سفید کا ہے جس کی ہم نے بلندی کے بارے میں بھی پڑھا، 36 یعنی کہ 3600 اس کی میٹر اس کی بلندی ہے۔ دریائے کابل بھی یہاں سے نکلتا ہے اور درہ خیبر جو ہے جو یہ بھی ادھر ہی واقع ہے اسی کوہ سفید کے پہاڑی سلسلے میں۔ آگے وزیرستان کی پہاڑیاں،
اب وزیرستان کی پہاڑیوں میں جو سب سے مشہور جو مقام ہے وہ ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ ہے، یہ بھی وزیرستان کی پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے پوائنٹ پہ اگر دیکھا جائے درہ ٹوچی، درہ ٹوچی جو ہے یہ جو درہ ٹوچی کا جو مقام ہے یہ بھی وزیرستان کی پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے پوائنٹ میں اگر دیکھا جائے درہ کرم اور درہ گومل۔ اب وزیرستان کی پہاڑی سلسلوں کا ایک خاص مقام جو ہے، ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وزیرستان کی پہاڑی سلسلوں میں درہ کرم بھی واقع ہے اور درہ گومل جو ہے وہ انہی پہاڑی سلسلوں سے نکلتے ہیں۔ آگے مغربی پہاڑی سلسلے میں جو تیسرا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے وہ کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟ کوہ سلیمان کا۔ اب کوہ سلیمان کا اگر پہاڑی سلسلہ دیکھا جائے تو اس میں اہم ترین پہاڑی سلسلہ جو ہے تخت سلیمان۔ کوہ سلیمان وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں شمالاً اور جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ پاکستان کے تقریباً وسط میں واقع ہے۔ اگر ان پہاڑی سلسلوں کی اگر ڈائریکشن دیکھی جائے تو یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے پاکستان کے وسط میں واقع ہے۔ کوہ سلیمان کی بلند ترین چوٹی اگر دیکھی جائے تو وہ تخت سلیمان ہے، جو سطح سمندر سے اگر اس کی بلندی دیکھی جائے تو اس کی بلندی جو ہے 3443 یعنی کہ 3443 میٹر بلند ہے۔ دریائے بولان اسی سلسلے کا اہم دریا ہے۔ کوہ سلیمان کے جنوب میں بغلی اور مری کی پہاڑیاں ہیں۔ بولان اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ آگے کوہ کیرتھر کی پہاڑی سلسلے، کوہ کیرتھر کی پہاڑی سلسلے اگر سلسلے دیکھا جائے تو اس کی بلندی جو ہے سطح سمندر سے 2150 میٹر ہے اور اس میں ریالی کیرتھر سے لے کر بحیرہ عرب تک یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ پھیلا ہوا ہے اور یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے کوہ سلیمان کے جنوب میں واقع ہے۔ کیرتھر کی پہاڑیاں دریائے سندھ کے مغرب کی جانب صوبہ سندھ اور بلوچستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ کوہ سلیمان کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ پہاڑیاں جو ہے شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہیں۔ کیرتھر کی زیادہ سے زیادہ بلندی اگر دیکھی جائے 2150 میٹر ہے۔ دریائے حق اور کیرتھر اسی بحیرہ یعنی کہ اسی یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں بحیرہ عرب کی طرف جاتے ہیں۔ آگے جو لاسٹ پر ہے پہاڑی سلسلہ وہ کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟ کوہ نمک کا۔ کوہ نمک میں کوہ نمک کا پہاڑی سلسلہ جو ہے سطح مرتفع پوٹوہاٹ سے لے کر جنوب تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر کوہ نمک کی پہاڑیوں کی بلندی اگر دیکھی جائے تو 700 میٹر اس کی بلندی ہے۔ آپ کوہ نمک میں ایک اور اہم ترین اور مشہور جو ہے وہ مقام جو پہاڑی سلسلہ واقع ہے وہ کون سا؟ سکیسر کا۔ سکیسر کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ بھی کوہ نمک کے پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے۔ اب سکیسر کے پہاڑی سلسلوں کی اگر لمبائی دیکھی جائے ان کی یعنی کہ بلندی دیکھی جائے تو 1500 میٹر جو ہے اس کی بلندی کوہ نمک میں سکیسر کی 1500 میٹر اس کی بلندی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا زمین اور ماحول۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا زمین اور ماحول جس میں ہم نے 2 قسم کی کیٹیگریز کے بارے میں پڑھا۔ اگر ریسنٹلی لیکچر میں دیکھا جائے ہم نے شمالی پہاڑی سلسلوں کے بارے میں پڑھا ہے، تو آج ہم نے شمالی مغربی پہاڑی سلسلے کے بارے میں پڑھا جس میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کوہ ہندوکش جو ہے ٹھیک ہے اس کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ کوہ ہندوکش کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ اس میں یا شمال مغرب میں اگر دیکھا جائے اس کی ڈائریکشن یہ شمال مغرب میں واقع ہے افغانستان کی طرف۔ دریائے کابل جو ہے یہ بھی یہاں سے نکلتا ہے۔ پھر اگر اس کا پہاڑی سلسلہ دیکھا جائے تو یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے زیادہ تر افغانستان کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی 7690 میٹر ہے اور اس کی مشہور وادیاں جو ہے چترال، دیر اور سوات ہیں۔ آگے ہم نے اس کے مغربی پہاڑی سلسلے کے بارے میں پڑھا جس میں کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ جو سب سے بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کے بعد وزیرستان کی پہاڑیاں جو ہیں اس کے بارے میں پڑھا جس میں ہم نے ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ، درہ ٹوچی کے بارے میں پڑھا، دریائے کرم اور دریائے گومل کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے تیسرا جو بڑا پہاڑی سلسلہ ہے مغربی پہاڑی سلسلوں میں سے اس میں کوہ سلیمان ہے جس میں ہم نے تخت سلیمان کے بارے میں پڑھا جو بلند ترین چوٹی ہے کوہ سلیمان کی اور اس کی اگر بلندی دیکھی جائے 3443 میٹر ہے۔ اس میں درہ بولان جو اہم پہاڑی سلسلہ ہے وہ بھی واقع ہے، وہ بھی کس میں واقع ہے؟ کوہ سلیمان میں۔ پھر پوائنٹ نمبر 4 جو بڑا پہاڑی سلسلہ ہے چوتھے نمبر پر کوہ کیرتھر کی پہاڑیوں کے بارے میں پڑھا جس کی بلندی 2150 میٹر ہے۔
ईस्ट में नियारी कीर्थट से लेकर बहिरा अरब तक इसका पहाड़ी सिलसिला जो है वो फैला हुआ है। और ये जो पहाड़ी सिलसिला है कोहे सुलेमान यानी कि इसके जनूब में वाक़या है। अब पांचवा जो बड़ा पहाड़ी सिलसिला है वो कोहे नमक है। ये जो कोहे नमक का पहाड़ी सिलसिला सतह मुर्फा पोटोहार से लेकर जनूब तक फैला है। इसकी बुलंदी 700 मीटर है। सकेसर जिसकी बुलंदी 1500 मीटर है, ये भी कोहे नमक में वाक़या है। तो आज के टॉपिक को आप अच्छे तरीके से याद करें और इसे लिखें। शुक्रिया।